محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا، اسلام کی عظیم دولت سے نوازا۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ کے دین کی بات کو مانتے ہیں۔ صحابہ سنت کے سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ صحابہ ہمارے لیے ہوا ہے، نمونہ ہے۔ صحابہ کی شان یہ تھی، وہ کہتے تھے سمجھنا ہوا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو مومن سننے والا ہوتا ہے، مومن ماننے والا ہوتا ہے۔ ہم سب اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ سنیں گے اور مانیں گے۔ بھائی طے کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ جتنے پیچھے بیٹھے ہیں یہ سب طے کر لے، بات مانیں گے۔ آپ لوگ آگے آ جاؤ، اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر یہاں آگے آ جاؤ، جہاں جہاں بیٹھے اپنے اپنے بستر چھوڑو۔ ماشاءاللہ، دیکھو سمجھدار لوگ، واہ 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 واہ، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ ایک بات کہی سب سمجھ گئے، واہ 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 واہ۔ آ جاؤ آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، دیکھو سامنے آتی کرو، آ جاؤ آ جاؤ، جہاں ہے وہاں سے اندر آ جاؤ، اپنی بستر کو چھوڑ دو، اپنی جگہوں کو چھوڑ دو۔ یہ قدم آپ کے جو اٹھتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسندیدہ قدم اللہ کے یہاں ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ ہمارا یہ صبر کاٹھا کا مجمع تو بہت سلجھا ہوا سمجھدار مجمع ہے۔ ان کو خالی اشارہ دے دو، دیکھو یہ خود بھائی ہمارا بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو اتنا کہہ دے آگے آ جاؤ، یہ سب اٹھ کے انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ بھائی آپ لوگ آ جاؤ۔ دیکھو آدمی بارڈر پر ہوتا ہے نا، بارڈر پر تو خطرے میں ہوتا ہے۔ پنڈال کی بارڈر پر جتنے لوگ ہیں نا سب خطرے میں ہیں۔ کس سے خطرے میں جانتے ہو؟ شیطان کا خطرہ ہے، ان کو اچک لے گا وہاں سے۔ طبیعت جہاں تک چلی وہاں تک وہاں بیٹھے رہیں گے، اور طبیعت اٹھتا ہے کہ چل اٹھ چائے پینے کے لیے، چل اٹھ وہاں جا کے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ آگے بڑھو میرے بھائی، آگے بڑھ جاؤ۔ یہ پیچھے میرے بالکل سامنے پیچھے جوان بیٹھے، ان کو کوئی جمع کر لو، سب کو میرے پاس لے آؤ، سب کو۔ بھائی آ جاؤ، آپ لوگ بھی آ جاؤ، دیکھو کتنے اچھے لوگ۔ اب اس کا دکھا کہیں دور دور دکھتا ہے، اگر یہ بھی آ جاؤ تو بہت اچھی بات ہے۔ سال کے بعد اجتماع ہوا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان ہے۔ 2019 میں ہم سب جمع ہوئے، پھر 2022 کی اینڈ میں جمع ہوئے، 20 گئی 21 گئی اور یہ 22 ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو آدمی کو موقع غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پچھلے 3 سال میں کتنے لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے، ان کی آنکھ دل میں آنکھ رہی، یہ شریک ہو سکتا۔ پتا نہیں 2023 کا اجتماع بھی مجھے آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ دنیا میں خالی بوڑھے تھوڑے مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، سب کی موت اللہ نے لکھی ہے۔ آدمی نیکی کو اس نیت سے کرتا ہے کہ زندگی کی آخری نیکی، پتا نہیں آئندہ نیکی کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے۔ بھائی صاحب بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ قریب آ جاؤ۔ او بھائیو، یہ کونوں میں بیٹھے بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، بھائی آپ ترجمہ کر رہے ہیں کسی زبان میں، ان کو کوئی سمجھا کے لے آؤ سامنے، یہاں لے آؤ، سب کو لے آؤ یہاں۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی دنیا آخرت کی کامیابی اس کے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ ایک آدمی دنیا کی زندگی میں عزت، راحت، کامیابی، سہولت، آسانی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو دیندار بنا دے، سیدھا نسخہ ہے۔ اور اس کو کون نہیں چاہتا؟ عزت ہر کوئی چاہتا ہے، بولو کوئی ذلیل ہونا پسند نہیں کرتا ہے، بے عزت ہونا پسند کرتا ہے، گھر میں، خاندان میں، سماج میں۔
راحت اور سکھ ہر کوئی چاہتا ہے. کوئی دکھ ہونا، دکھی ہونا اور تکلیف میں جینا کوئی پسند نہیں کرتا ہے. برکت ہر کوئی چاہتا ہے، بے برکتی اور نحوست کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. یہ سب میں آپ چاہتے ہیں. لیکن اس کو لانے کا نسخہ کیا ہے؟ اس کے لانے کا نسخہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے. اپنے آپ کو کیا بناوے؟ دیندار، پورا دیندار بناوے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین دیا ہے، جیسے کھانا دیا، پینا دیا، زندگی دی، جوانی دی، صحتیں دی، گھر دیا ہے نا، کھیتی باڑی دی، دکان، تجارت، روپیہ، پیسہ اللہ نے دیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں آپ کو دے رکھی ہے وہ دین کی نعمت دے رکھی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے خود چوائس کر کے اپنے ہم کو دیا ہے. یہ تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، کہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. کس کو؟ کہ اسلام کو. جس نے پیدا کیا ہم کو، اسی نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. ہمارے باپ دادا نے پسند نہیں کیا تھا کہ وہ وارثہ میں دے کر چلے گئے ہو، جیسے مکان وارثہ میں دے کر جاتا ہے آدمی، زمین دے کر جاتا ہے. یہ تو اللہ نے میرے دوستو بھائیوں ہم سب کے لیے اپنے دین کو پسند کیا کہ میرے بندے دین پر چلے. تو اس دین کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر دو ذمہ داریاں رکھی ہیں، ہر ایک پر، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مولوی صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، سب پر ذمہ داری ہے دو چیزوں کی. ایک تو محنت کر کے اپنے آپ کو پورا دیندار بناؤ، محنت کر کے پورا اپنے آپ کو دیندار بناؤ. ادھورا دین نہیں، کہ دین پوری وہ زندگی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. آپ نے ہم کو عقیدوں کا دین دیا، عبادت کا دین دیا، معاشرت کا دین دیا، اخلاق کا دین دیا، معاملات لیوڑ دیوڑ کا دین دیا. حضور نے خالی نماز نہیں سکھائی، ہاں کیسے بیچو گے، کیسے خریدو گے یہ بھی سکھایا. باپ ہو تو اولاد کے ساتھ کیسے رہو گے، اور ماں باپ ہیں تو اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے گی. شوہر ہو بیوی کے ساتھ کیسے رہو گے، بیوی ہے تو اپنے میاں کی شوہر کی کیسی فرما برداری کرے گی. جہاں رہتے ہو آس پاس میں پڑوسی ہیں تمہارے، اپنے بھی ہیں پرائے بھی ہیں، کہ ان پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہوگا. 2-4 گھنٹے کے لیے بس میں بیٹھ گئے، پڑوس میں سیٹ پر آ کر کوئی بیٹھ گیا. 1-2 گھنٹے کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئے، پڑوس میں کسی اور کوئی اور پیسنجر آ کر بیٹھ گیا. تو یہ تھوڑی دیر بیٹھنے والے پیسنجر کا بھی ہم پر حق ہے. ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے، یہ پورا دین ہم سے مطلوب ہے. ہم نے دین کا مفہوم اپنے دماغ میں بہت شارٹ سمجھ لیا ہے. ہاں مسلمان یہ سمجھتا ہے نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور کیا کرو، کچھ خیرات صدقات کر لو، سر پہ ٹوپی رکھ لو، کرتا پائجامہ پہن لو کہ ہم دیندار ہو گئے، گوشت کھا لو، دیندار ہو گئے، مسلمان ہو گئے. ہم نے اس کا مفہوم بہت اپنے دماغوں میں تنگ کر کے رکھا ہے. نہیں، دین وہ پوری زندگی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس کو محنت سے اپنے اندر لانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اطاعت میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھا بٹیر آدھا تیتر، ایک پیر دودھ میں ایک پیر دہی میں. دین کا جو حصہ اچھا لگے آدمی اس پر عمل کرے، دین کا جو حصہ اچھا نہ لگے، کڑوا لگے، آدمی اس کو چھوڑ دیں اور اپنے نفس کو سمجھائے اللہ بہت غفور الرحیم ہے. کہ ایسا دین اللہ کو مطلوب نہیں ہے، پورا دین مطلوب ہے. کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے پوری چیز پسند کرتا ہے. کیا پسند کرتا ہے بولو؟ پوری چیز پسند کرتا ہے. میں آپ ادھوری چیزوں کو پسند نہیں کرتے. چپل جوڑی ہوتا ہے دایاں اور بایاں، کسی کو دایاں دے دو بایاں نہ دو کہ بھائی چلو، چلے گا وہ آدمی؟ چلے گا؟ بھائی دوسری چپل کہاں ہے؟ ایک تو ہے الگ، ایک سے چلا جاؤ گے، یہ تو ادھورا ہے.
अधूरी चप्पल पहनकर एक आदमी बाहर निकलना पसंद नहीं करता है। कपड़ा कम से कम दो कपड़े होते हैं, ऊपर का नीचे का। आदमी को ऊपर का कपड़ा दे दो, नीचे का ना दो, निकलेगा बाहर? अधूरा लिबास, अधूरा कपड़ा, अधूरा खाना आदमी पसंद नहीं करता है। हाँ, जैसे मेरा आपका मिजाज ये है, हम अधूरी चीजों को पसंद नहीं करते, ऐसे अल्लाह अपने बंदों से, बंदियों से अधूरे दिन को पसंद नहीं करता है। आदमी मेहनत करे, पूरा दिन जिंदगियों में आवे। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जैसे दीन लेकर भेजा, ऐसे दीन की मेहनत लेकर भेजा, जैसे दीन दिया। तो दीन किसी तस्वीर का नाम नहीं, दीन किसी चीज का नाम नहीं, दीन तो अमाल का नाम है, अहकाम का नाम है, सुन्नतों का नाम है, तरीकों का नाम है। और ये कैसे वजूद में आएंगे? इस पर मेहनत करने वाले से वजूद में आएंगे। नमाज कोई अलग चीज है? बोलो, नमाज की कोई शक्ल सूरत है, दिखती है चलती फिरती? नमाज तो वजूद में आएगी नमाज पढ़ने वाले से। रोजा वजूद में आएगा रोजा रखने वाले से। दीन वजूद में आएगा दीन पर चलने वाले से। क्या दीन पर कौन चलेगा? कि जो उस पर मेहनत करेगा। जिंदगियों में पूरा दिन लाने की जो आदमी मेहनत करेगा, मेरे भाइयों, वही आदमी अल्लाह के पूरे दीन पर चलेगा। वरना जो जुमा पढ़ता है ना, वो भी यूं समझता है मैं बहुत दीनदार हूं, कि जुमा तो पढ़ता हूं। वो क्या समझता है? मैं बहुत दीनदार हूं, हर जुमा को मस्जिद में जाता हूं। इसको पूरे दिन की खबर ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, एक चीज है जो हमसे मतलूब है अपनी जात से। हाँ, इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ लोगों तुम अपने आप को बचाओ। किससे? जहन्नम की आग से, कि जिसके ईंधन लोग पत्थर होंगे। और अल्लाह ताला ने इसके ऊपर मजबूत और बेरहम फरिश्ते मुतय्यन करके रखे हैं। जहन्नम के फरिश्ते 19 हैं, किसी के अंदर रहम का छांटा नहीं है। हाँ, अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, इनमें रहम का छांटा नहीं है कि इस दोज़ख से बचाओ। कि क्यों नहीं बचोगे? तो ऐसों से तुम्हारा पाला पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा, कोई रहम नहीं खाएगा। इससे क्या चीज बचाएगी? कि अपना दीन आदमी को बचा लेगा। आदमी का दीन उसको जहन्नम की आग से बचा लेगा। आदमी मेहनत करे अपनी जिंदगी में कि अपने आप को पूरा दीनदार, पूरे अमाल, पूरी शरीयत, पूरी सुन्नत पर अपने आप को लावे। कि अल्लाह ने सब नेमतें पूरी दे रखी है। दो आंख की जरूरत थी, 2 दे रखी। जहां लगानी चाहिए थी वहां लगाइए। समझते हो? फतबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला ने साइड लाइट की तरह यहां नहीं लगाई है ना? और गाड़ियों के अंदर बैक साइड बल्ब होता है, ऐसी बैक साइड नहीं लगाई है। अगर बैक साइड होती तो लिकमा लेकर ही जाना पड़ता आपको। यहां आके देखती फिर डिसीजन लेती बराबर है, तो फिर आगे लाते हाथ। तो खाने का निजाम यूं चलता। अल्लाह ने पीछे नहीं लगाई। हाँ, अल्लाह ने हर नेमत अच्छी दी है, मुकम्मल दे रखी है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, इसने पैदा किया और सब आज़ा को जहां सेट करने थे वहां सेट कर दिए। दोनों हाथ बराबर बनाए, लंबे टूके नहीं बनाए। एक लंबा होता 3 फीट का और एक होता बोलो नॉर्मल, तो कितनी परेशानी होती। पैर भी अल्लाह ने कैसे बनाए? बैलेंस के साथ बनाए। इसको लंबा टूका नहीं बनाया। एक पैर अच्छा लंबा होता 6-7 फीट का और एक होता कितना बोलो 2-2.5 फीट का, तो कैसे चलता आदमी? बैलेंस ही नहीं बनता इसका चलने में। अल्लाह ने हर चीज दी, सही दी, पूरी दी। उस अल्लाह हमसे ये चाहता है कि तुम सही और पूरा दिन लेकर आओ। क्या लेकर आओ? दीन भी कैसा लेकर आओ? सही दिन लेकर आओ और पूरा लेकर आओ। तो क्या है कि जन्नत दूंगा आखिरत में मरने के बाद, कि जहां की नेमतों के अंदर कभी कमी नहीं होती। हाँ, अल्लाह ताला ऐसी चीजें रोज देगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। हदीस की किताबों में है, अहले जन्नत जन्नत में होंगे और अल्लाह ताला फरिश्तों को इनके पास नमाजों के औकात पर भेजता रहेगा। ज़ोहर की नमाज का वक्त आएगा नहीं, हालांकि वहां कोई सूरज चांद नहीं होगा, वो टाइमिंग सेट करके अल्लाह
सेटिंग हो गया टाइमिंग। दुनिया में जो जोहर का वक्त होता है, ऐसे वक्त फरिश्ते तबाक के अंदर इसके लिए हज्जिया लेकर आएंगे। क्या है भाई, ये अल्लाह ने भेजा है इसके लिए कि आप जोहर पढ़ते थे ना, इसकी खुशी में लीजिए। असर के वक्त में फिर फरिश्ते आएंगे, नई चीजों को लेकर आएंगे। मगरिब में और नई चीजों को लेकर आएंगे। इशा, और ये सिलसिला हमेशा चलेगा। क्यों? इसकी जिंदगी की नमाज मुकम्मल थी, जब तक जिया इसने नमाज कजा नहीं होने दी, और भूल से अगर किसी उधर से हो गई तो कजा कर ली, तौबा कर ली। लोग अल्लाह के रास्तों में निकलकर क्या करते हैं, बोलो, नमाजों की कजा करते हैं। तो कजा करो, शुरू करो। 5 साल की बाकी है, 7 साल की बाकी है, कजा करने की आदत बनाओ। कजा करते 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 4 महीने पूरे हो जाते हैं, अब भी कजा बाकी है। तो घर आने के बाद भी आदमी हर नमाज के साथ जिंदगी छूटी हुई नमाजों को कजा करता रहता है, नमाज का हिसाब मुकम्मल कर देता है। क्यों? ये अल्लाह का कर्जा है। किसका देवा है? अल्लाह मियां का देवा है। आदमी चुपते कर देता अल्लाह ताला, और फिर कान पकड़ के कहता अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो हर नमाज के मौके पर फरिश्ते जन्नत में इसको नई नई चीजें लाकर तबाक में देते, लो 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 लो। और कोई नेमत शेम शेम नहीं होती है, बोलो, कोई चीज डबल नहीं होती है, शेम शेम नहीं होती है। जोहर में जो आएगा वो फजर के अलावा होगा, असर में आएगा वो जोहर के अलावा होगा, मगरिब में आएगा वो इस असर के अलावा होगा, ईशा में आएगा वो मगरिब के अलावा कोई चीज होगी। ऐसी तमाम खाने पीने की चीजें अल्लाह ताला बदलता रहेगा। किसके लिए? इसके पूरे दीन पर चलने वाले बंदों के लिए। अल्लाह का वादा है। हाँ, बिरयानी बहुत अच्छा है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो फिर क्या हो जाती है, उकता है। तो आदमी सोचता है भाई कसू है कड़ी खिचड़ी और रोज रोज शू है बिरयानी, है ना? हालांकि बहुत अच्छा खाना है, लेकिन तो जन्नत में ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान उगता जावे, बंदे उगताएंगे नहीं। हाँ, वहां की खाने पीने की चीजों में अलग अलग वैरायटियां, अल्लाह ताला इसकी कमियत भी बदलेगा, खुदा इसकी कैफियत भी बदलेगा। क्वांटिटी भी बढ़ेगी और इसकी क्वालिटी भी बदलेगी। क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और क्वांटिटी तब बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जिस खुदा ने अपने पूरे दीन पर चलने वाले बंदे बंदियों के लिए आखिरत में इतनी बड़ी नेमत का वादा किया है, ये बंदों के लिए दुनिया में भी अल्लाह बूंदाबांदी करेगा। ये नहीं कि दुनिया में अल्लाह इनको सरने गलने के लिए छोड़ देगा, परेशान छोड़ देगा, मारा मारा फिरने देगा, कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जिम्मेदारी है हम पर कि अपने आप को दीनदार बनावे, कि दुनिया भी अल्लाह खैर और बरकत वाली बना देगा, राहत वाली बना देगा, इज्जत वाली बना देगा, आफियत वाली बना देगा। हाँ, जैसे अल्लाह ने साहबे कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए बनाई, साहबी की दुनिया इनके लिए आफियत वाली बन गई। कैसी बन गई? आफियत वाली अल्लाह ने बनाई। क्यों? वो पूरे दीनदार थे। कैसे थे? पूरे दीनदार। इसलिए साहबा दुनिया में गए, इन्हें दीन समझाने के लिए लोगों के सामने कोई इज्तिमा, कोई जलसा, कोई तकरीर, कोई बयान नहीं करना पड़ा। वो सरतापा कुरान थे, सरतापा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें थे। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पूरे दीनदार थे। जिंदगी के हर शौबे में पूरा दिन इनके पास था। अमली तौर पर, खाली बातें नहीं, ओ भाइयों, खाली बातें नहीं, प्रैक्टिकली दिन इनके पास था। इसलिए दुनिया में जाकर क्या कहते थे, या अय्युहन नास कूनू मिथलना, ए भाइयों तुम हमारे जैसे हो जाओ। क्या कहते थे? ए भाइयों तुम हमारे जैसे हो जाओ। मैं आपसे पूछता हूं, हमारा पूरा गुजरात है ना, और हमारे हर जिले में तबलीग का काम है, जमातें आती हैं जाती हैं, इज्तिमात होते हैं, माशाअल्लाह हर जगह पर मस्जिद जमाते हैं। लेकिन आप मुझे कोई एक बस्ती बताओ कि जो इस्लाम और दीन का पूरा नमूना हो, मुझे बताओ। कोई हमसे पूछे प्रैक्टिकल इस्लाम कहां है, तो हम उसको कहे फलाने डिस्ट्रिक्ट के फलाने गांव के अंदर चलेगा, तुझे वहां के मर्द औरतें बच्चे बूढ़े जवान ताजिर किसान मजदूर ये सब तुझे प्रैक्टिकली मुसलमान दिखेंगे। बोलो आपके हमारे पास कोई सैंपल है? अरे मेरे भाइयों बताओ, कोई नमूना कोई सैंपल हमारे पास है? नहीं है।
کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے ہیں، اس لیے پورا دین ہماری زندگیوں میں اجاگر نہیں ہے. ہمارا جتنا دین ہے نا وہ سگوڑیا دین ہے. کتنا دین ہے بولو؟ سگوڑ والا دین ہمارے پاس ہے. ہاں، دین کا معاملہ جتنا مشقت والا ہے نا، اس میں آدمی کیا کرتا ہے؟ سستی کاہلی برتتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو محنت اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا پورا دین آ جائے. کیوں؟ یہ ہم پر سب سے پہلی ذمہ داری ہے اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے. ہاں، یہ بنیادی چیز ہے. جیسے آدمی روزی روٹی کے لیے محنت کرتا ہے، کیوں؟ اپنے لیے کرتا ہے کہ میں کھاؤں، میں پیوں، میں کپڑے پہنوں، میں سواری پر رہوں، میں مکان میں رہوں. کوئی آدمی اپنے لیے فقیر بننا پسند کرتا ہے؟ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنا پسند کرتا ہے؟ کسی کے سہارے پر جینا پسند کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں دانے ڈال جائے گا، تیل کے ڈبے رکھ جائے گا، گیہوں کی اور کیا ہے چاول کی گونے رکھ جائے گا؟ کوئی آدمی ایسی آس امیدیں نہیں رکھتا ہے. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آدمی اپنی محنت کو بیسک بناتا ہے اور اس کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ عزت سمجھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ آپ نے تو اپنی ہاتھنی کمائی کی کھائی ہے بھائی، آپ نے تو اپنا ہاتھنی کمائی کی کھائی ہے. جیسے میں آپ اپنی دنیا آباد کے لیے محنت کرتے ہیں، ایسے مجھے آپ کو اپنے آپ کو پورا دیندار کرنے کے لیے مجھے خود کو اپنے آپ پر محنت کرنی پڑے گی. اس لیے ہم سب سے کہتے ہیں بھئی 4 مہینے لگاؤ. کیوں لگاؤ؟ کیوں آپ لوگ سابرکاٹھا میں اپنے اپنے گاؤں میں گھروں کے اندر ہم کو والے نہیں لگتے؟ اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو تو کیا ہم کو تم والے نہیں لگتے؟ ہم کو تم کون گنہگار لگتے ہو؟ ارے بہت والے لگتے ہو. لیکن مسئلہ خالی دنیا کا تھوڑا ہے، مسئلہ خالی دنیا کا تھوڑا ہے، مسئلہ مرنے کے بعد کی قبر آخرت کا ہے. ہاں، کتابوں میں لکھا ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ دنیا کی زندگی میں سوئے پڑے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے. اب آنکھیں کھولے گی، اب قبر میں آنکھیں کھولے گی. ایک آدمی سویا ہوا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا، میرے چاروں طرف حشم قدم ہیں اور میری نوکرانیاں ہیں اور میرے لیے کھانے کے لیے یہ لائے، پینے کے لیے یہ لائے اور یہ ہوا میرے ساتھ، یہ ہوا. اور آنکھ کسی نے کھول دی، کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. پوری دنیا ایک خواب ہے میرے لیے. ہم سب کے لیے کیا بولو؟ ایک خواب ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں. قبر میں پہنچیں گے تب پتا چلے گا، آخرت میں پہنچیں گے تب پتا چلے گا کہ ایک سبحان اللہ کہنے کی اللہ کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کی اللہ کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے. مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے کی کتنی بڑی قیمت ہے. ہاں، 3 دن لگانے کی کتنی بڑی قیمت آسمانوں پر چکائی جا رہی ہے. روز اپنی مسجدوں کے اطراف میں دین کی محنت کرنا، مسلمانوں کے پاس جانا، ان کی منت کو سماجتیں کرنا، ان کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کر بھائی صاحب باپا کاکا کہہ کے ان کو مسجد کے اندر لانا، اس پر اللہ کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے. جب آدمی اس کو دیکھے گا تب اس کی آنکھیں کھل جائے گی. اذا ماتوا انتبہوا، یہ باتیں لکھی ہیں کتابوں میں، ہم سوئے پڑے ہیں. ہاں، اس کی قیمت ادا کی جائے گی. اللہ کی یہاں زبردست اپنے عمل کی اللہ کی قیمت دے گا. اللہ کتنا بڑا ہے اور وہ قیمت دے گا تو کتنی بڑی قیمت دے گا؟ بولو کس شان کے ساتھ دے گا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم سے مطالبہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے اندر وہ استعداد پیدا کریں کہ اللہ کے پورے دین پر چلنے کی ہمارے اندر کیپیسٹی پیدا ہو جاتی. مسلمان دین کو جانتا ہے، بولو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. پڑھنے والے کتنے % ہیں؟ پڑھنے والے کتنے % ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصبوں میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، شہروں میں جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فجر کی نماز سے لے کر جمعہ میں 12 بجے تک مسجد کے مؤذن صاحب، خادم صاحب جو ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے مسجد کے اندر صفائی، مسجد کے صحن کو صاف کرتے ہیں. 2 مالے کی منزل ہے، 3 مالے کی مسجد ہے تو اوپر صفائی، جھاڑو پوتا، پھر سب جگہ صفے خلاص ہو گئی تو پرانی چٹائی کے ٹکڑے
सब जहां कमरे में पड़ा सब लाके कोई जगह कोरी नहीं छोड़ते हैं, सब बीच बिछा देते हैं। 12 बजे मस्जिद के मुअज्जिन साहब नहाते हैं। कितने बजे? 12 बजे। और जुमा की नमाज पढ़ के मैं आपको चले आते हैं घरों पर, लेकिन मुअज्जिन साहब को टेंशन होता है, जितनी सफे तीसरे माले पर, दूसरे माले पर, सहन में जहां जहां बिछाई है सब सफाई, चटाइयां, चटाइयों के टुकड़े, सफों के टुकड़े सब बेचारे लपेट लपेट कर कमरे में रख देते हैं। कहां रखते हैं बोलो? कमरे में रखते हैं। और रोज के मामूल की 3-4 सफे जमात खाने में छोड़ देते हैं। ये मंजर में आप सब देखते हैं। क्यों उठा देते मुअज्जिन साहब? इनको यहां तक नहीं, यहां तक यकीन है ये जितने जुमा में आए इतने आज असर में नहीं आएंगे। मुसलमान नहीं जानता है नमाज पढ़ना फर्ज है। बोलो, अंदर की इस्तेदाद कमजोर है। खाली इल्म आदमी को अमल पर नहीं लाता जब तक अंदर की इस्तेदाद न हो पूरे दीन पर चलने की। इसलिए अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत है। क्या है बोलो? ये रास्ते की नकलो हरकत इसीलिए है कि आदमी के अंदर इस्तेदाद बने पूरे दीन पर चलने की। हज़रत महसूस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस्लाम में जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, मालदारों पर ज़कात हज फर्ज है, ऐसे हर मुसलमान को अपना इतना ईमान बनाना जो 100% अल्लाह के हुक्मों पर उसे खड़ा कर दे, 100% अल्लाह की नाफरमानी से उसको रोक दे, इतना ईमान बनाना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। इतना ईमान बनाना क्या फर्ज है कि जरूरी है ईमान बनावे इतना, इसको 5 वक्त की नमाजों पर लावे, जायज और हलाल पर लावे, हराम से इसको रोके, इसकी आंख को हराम से, कान को हराम से, जबान को हराम से, पेट को हराम से, शर्मगाह को हराम से रोके। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये मेहनत इसीलिए है कि पहले अपनी जात टारगेट बनाओ। ये जिम्मेदारी हम सब पर है अपनी जात से कि मैं मेहनत करूं अपने आप पर ताकि मेरे अंदर अल्लाह के पूरे दीन पर चलने की क्या हो जाए बोलो? इस्तेदाद पैदा हो जाए। हाँ, पूरे दीन पर चलने की इस्तेदाद। खाली नमाज रोजे तक का दीन महदूद नहीं है, यह तो दीन का एक शोबा है, इबादत। दीन का क्या है? हाँ, अहले इल्म जानते हैं, हमारे मदरसों में किताब पढ़ाई जाती है हिदाया, इसके 4 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा नमाज, रोजा, हज, ज़कात है, और बाकी 3 हिस्से हैं ना, वो मुआशरत और मामलात हैं। शादी कैसे करेंगे, है ना, निकाह और निकाह से मुतालिक आगे की सारी चीजें, खरीदना, बेचना, उजरत पर देना, ये सारी चीजें हैं, ये सब दीन है, ये सब दीन है। ये पूरे दीन पर चलने की इस्तेदाद। शैतान धोखा देता है, नमाज पढ़ता हूं ना, अरे भाई तेरा कारोबार तो देख, तू क्या चीज बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, तेरी दुकान में काम करने वाले कैसे बिलिंग करते हैं, कैसे सेलिंग करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, तू सुनता है और तू इसको शाबाशी देता है कि लोगों को ये धू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है और गलत सलत तरीके से चीजें बेच रहा है। देख तो सही क्या कर रहा है तेरा बेटा। झूठ बोलना तो हराम है। इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई नजात देती है, झूठ तो सब चीजों को तबाह बर्बाद कर देता है। ये दीन नहीं है, इसमें दीन नहीं है, इसमें भी दीन है। इसलिए ताजिर सदूक अल अमीन, सच्चा ईमानदार ताजिर, ये मार्केट का अंदर रहने वाला सच्चा ईमानदार ताजिर, ये दुनियादार नहीं है। मुसलमान का कोई काम दुनियादारी का नहीं होता है, वो तो बेईमानों की सोच होती है। मुसलमान का हर काम दीनदार, इसकी तिजारत भी दीनदारी है, इसकी तिजारत भी इसको जन्नत में ले जाएगी, अंबिया शहदा की सब में इसको खड़ा करवा देगी, बशर्त है कि इसने बोलो दीनदारी के साथ अपनी तिजारत को किया है। सहाबा इसीलिए सारे मैदानों में जंग जीत गए। सहाबा सारे मैदानों में इसीलिए जंग के इनके पास हर शोबे का पूरा दीन था। वो तिजारतों में पूरे दीनदार थे, न कम तोलते थे, न झूठ बोलते थे, न बेईमानी करते थे। हाँ, लोगों को इनकी ईमानदारी से लोग इतने मुतासिर हो गए कि इलाकों के इलाके बगैर इनकी दावत के इस्लाम के हलकों में दाखिल हो गए। ये पूरा दीन होता है। तो मेरे भाइयों, मेहनत करनी है अपने आप पर, अपने आप को पूरा दीनदार बनाने की, ये एक जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी हम पर यह है कि हम मेहनत करें, हाँ, अल्लाह के बंदों पर, बंदियों पर, कैसी कि वो भी अल्लाह के पूरे दीन पर चलने वाले बने। क्यों? कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं।
ہمارے بعد اب کوئی امت نہیں ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں اب قیامت تک کے لیے محنت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دے رکھی ہے. محنت کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. ہاں، اور یہ ذمہ داری کوئی علاقائی نہیں. اور میرے بھائیوں، ہم عالمی نبی کے عالمی امت کی ہیں. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پورا عالم کیا ہے بولو؟ محنت کا میدان ہے. شروعات اپنے ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماحول میں. شروعات کس سے بولو؟ اپنی ذات سے ہے، پھر گھر والوں میں، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں میں، پھر پورے عالم میں. اللہ جتنے اسباب دے دور دور تک جاؤ. ہاں، محنت کرنے کی ذمہ داری ہے. آدمی اپنے دین پر مطمئن نہ رہے اور دوسروں کی بے دینی پر آدمی کیا ہے میرے دوست بھائیوں، آنکھ مچولی نہ کرے. دوسروں کی بے دینی پر آنکھ مچولی نہ کرے، ورنہ دوسروں کی بے دینی اس کے دین کو بھی تباہ اور برباد کر دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ محنت نہیں کی جائے گی تو ماحول میں بے دینی آئے گی، اور محنت کی جائے گی تو ماحول میں کیا آئے گا؟ دین آئے گا. اعمال زندہ ہوں گے، سنتیں زندہ ہوں گی، احکام زندہ ہوں گے. ہاں، نیکی بھلائی کا ماحول بنے گا. ایک محلے میں 50 گھر ہیں، 100 گھر ہیں، 200 گھر ہیں. یہ 200 گھر والے محنت کریں گے تو ان کے ماحول میں کیا پیدا ہوگی؟ نیکی بھلائی، اچھائی، ہے نا؟ اور یہ محنت کرنا سب کا کام ہے. اپنے ماحول میں نیکی لانا کس کا کام ہے بولو؟ سب کا کام ہے. سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. چاہے بھلے اس کا تبلیغ میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا ہو، 1 دن بھی نہ لگا ہو، لیکن ذمہ داری سب کی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو قرآن میں کہی اور سمجھائی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. سب کو اللہ نے خیر امت کہا. اور کیا ذمہ داری دی؟ کہ بھائی بھلائیوں کو دنیا میں پھیلاؤ، بھلائیوں کو ماحول میں لاؤ. کیوں؟ ماحول اور موسم یہ دونوں ایسی چیز ہے جو کسی کو بخشتی نہیں ہے. موسم اور ماحول یہ کسی کو بخشتے نہیں ہو. سونے والوں، دال چاول کھا کے بیٹھے ہو نا، اس لیے کہنا رہا ہے کچھ مینو بدلنا پڑے گا. سو مت آس پاس میں. ماحول اور موسم دیکھو، ابھی گرمی کا موسم ہے نا، سب کو گرمی لگتی ہے. شام کو دیکھ لینا ٹھنڈی لگے، سب کو لگے گی. مالدار کو بھی لگے گی، غریب کو بھی لگے گی، بھائی صاحب کو بھی لگے گی، نمازی صاحب کو بھی لگے گی، مولانا صاحب کو بھی لگے گی، کلکٹر صاحب کو بھی لگے گی، معاملتدار کو بھی لگے گی، راشٹرپتی کو بھی لگے گی. سب کو لگے گی کہ ٹھنڈ موسم کوئی کسی کا لحاظ کرتا ہے کہ بھئی آپ تو کلکٹر نو گھر چاما نہیں جوانے ہو، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. سب کے پیچھے کھڑکی کھل لے تو اس پہ بھی گھس جائے گی. موسم ایسے ماحول کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. ماحول سے ہر ایک آدمی متاثر ہوتا ہے. آپ ایک کمرے میں جا رہے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور آپ کو کوئی معلوم نہیں وجہ کیوں ہنس رہے ہیں. لیکن آپ جیسے انٹر ہوں گے تو آپ ہنسیں گے کہ روئیں گے؟ ارے بولو، ہنسیں گے. حالانکہ آپ کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہنسنے کی. کیوں؟ ہنسنے کا ماحول ہے. ہنسنے کا ماحول ہے، اس لیے آپ ہنسیں گے. ایک کمرے میں گئے، 10 آدمی رو رہے ہیں. کیا ہے بولو؟ رو رہے ہیں. آپ انٹر ہوئے 11ویں نمبر پر، تو آپ ان 10 کو روتا ہوا دیکھ کر ہنسیں گے کہ روئیں گے؟ نہیں روئیں گے تو آپ سیریس بن جائیں گے. اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا تو آپ کیا ہو جائیں گے بولو؟ غمزدہ ہو جائیں گے، سیریس ہو جائیں گے. یہ ماحول کا اثر. حالانکہ ان کے نہ رونے کی وجہ آپ کو معلوم ہے، نہ ہنسنے کی کوئی وجہ معلوم ہے. یہ ماحول کا اثر ہے، فطری چیز ہے. ہمارے یہاں میرے دوستوں بھائیوں جتنے لوگ نماز کے اندر ہیں، بھائی فجر میں آئے 50 آدمی، گاؤں ماشاءاللہ 150 آدمی کا ہے محلہ. ایک گھر میں 2 آدمی بالغ تسلیم کرے تو 300 بالغ مرد ہوئے. 50 آئے، 25% ہوئے، 75% فجر بھی پڑے. یہ 75% کو فجر میں لانے کی ذمہ داری کس کی ہے بولو؟ بولو کس کی ہے؟ یہ جو 25% فجر پڑھنے آئے ان کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے. ہاں، کہ سب فکر کریں مل کر، کیونکہ مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے. مومن کے لیے کیا ہوتا ہے بولو؟ اس کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، اس کی برا چاہنے والا نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ سے ناطا ٹوٹا ہوا ہے. ہم آپ محنت کر کے سمجھا بجھا کر اس کا اللہ سے تعلق جوڑ دیں.
یہ اس پر سب سے بڑی مہربانی ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا بولو, سب سے بڑی مہربانی یہ ہے اس کو اللہ سے آپ ملا دیں. ہاں یہ ذمہ داری ہے, سب کی ہے. ایک محلے میں گلی کے اندر کتا مر جاوے, کیا مر جاوے, کتا مر جاوے, سڑے گلے باس مارے, تو کون فکر کرتا ہے اس کی؟ بولو, پورا محلہ فکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ سب کو باس نقصان پہنچا رہی ہے. اس میں خالی تبلیغ والے آتے ہیں. ارے مجھے سمجھاؤ, بولو سب کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ آپ کی پنچایت سے پانی آتا ہے, گھر گھر نل ہے, صبح پنچایت کا پانی نہیں آیا, شام کو پنچایت کا پانی نہیں آیا, دوسرے دن صبح کو پنچایت کا پانی نہیں آیا, تو پورا محلہ بولو فکر کرتا ہے بھائی سوچ ہے پانی نہیں, کیا سوچ ہے, فون کرو پنچایت آفس میں, فون کرو کیا پانی نہیں آؤ. بولو سب مل کر فکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ گاؤں میں گٹر ہے, گٹر کا ڈھکن ٹوٹ جاوے اور ناپاک پانی اپنے محلے کی سڑک پر سے گلی میں سے بہنے لگے تو سارا محلہ مل کر فکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کہا گٹر اوپر ہے کوئی نے بولاو بھائی આ બધું નાપાક પાણી જે જાય એના બધાના કપડા નાપાક થાય, આ ના ચાલે. کیوں؟ سب جیسے میرے بھائیوں دنیاوی نقصان سمجھ میں آتا ہے نا, سب مل کر فکر کرتے ہو نا, ایسے ہی ہمارے محلے میں 100% لوگ نمازی بن جاویں, اس کی بھی ہم آپ کو مل جل کر فکر کرنا ہے. اس فکر کا نام تو مسجد اور جماعت ہے. اس فکر کا نام کیا بولو؟ مسجد اور جماعت ہے. مسجد اور جماعت کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ جس کا تبلیغ کے اندر چلا 4 مہینہ لگا ہو وہ اس فکر کو ماتھے اوڑے اور باقی سب کی کیا چھٹی ہو جاوے. بھئی یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. گھر میں لائٹ نہیں ہے, محلے میں پانی نہیں ہے, محلے میں گٹر کا ڈھکن ٹوٹا ہوا ہے, محلے میں لائٹ گئی ہوئی ہے, سارا محلہ فکر کرتے جی بی کو فون کرتا ہے. بھئی سب کرتے ہو نا, یہ پورا محلہ نمازی بن جاوے, اس کی فکر کرنے کی ذمہ داری بھی کس کی بولو؟ ہماری. کہ محلے میں اچھائی آ جاویں, بھلائی آ جاویں, سب نمازی بن جاویں, کہ نماز کے راستے سے اللہ خیر کو محلوں میں لائے گا, زندگیوں میں لائے گا, مردوں میں, عورتوں میں, جوانوں میں. کیوں؟ نماز کی یہ تاثیر ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. 100% محنت کر کے اپنی بستی محلے والوں کو ہم نے نمازی بنا دیا. یہ نماز محلوں میں سے ایک 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 کر کے ساری برائیوں کو گاؤں سے باہر دھکیل دے گی. ساری برائیوں کو کیا کر دے گی؟ محلے سے باہر, گاؤں سے باہر. پورا گاؤں محلہ امن کا گہوارہ بن جائے گا, سکھ شانتی کا گہوارہ بن جائے گا, ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن جائیں گے. یہ ایسے نہیں میں کہہ رہا ہوں سے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. کیسے ہوا؟ محنت سے ہوا. ہاں, فرض سے فرض. مدینہ طیبہ میں گھروں کے اندر لوگ راتوں کی تہجد کے بھی پابند تھے. عام مجمع ان کا مردوں عورتوں کا تہجد کا پابند. کوئی مدینہ طیبہ میں رات میں تہجد کے موقع پر کسی گلی سے گزر جاتا, ان چھوٹے چھوٹے مٹی کے مکانوں میں ہر گھر سے اس کو قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی. یہ گھروں میں عمومی ماحول تھا. ہاں, اس لیے ان کی معاشرت ایثار پر آ گئی, خیر خواہی پر آ گئی. کیا پر آ گئی بولو؟ خیر خواہی پر آ گئی. وہ فضائل میں حکایت صحابہ میں نہیں سنتے ہیں نا, پائے سری کی ایک وہ کٹورا 7 گھروں میں گھومتے 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 جس نے بھیجا تھا اس کے گھر واپس آئے. ہر گھر, ہر فیملی یہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے زیادہ حاجت مند میرا پڑوسی ہے, اس کے گھر بیٹھو. وہ سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ حاجت مند میرا پڑوسی ہے, اس کو دے دو. یہ جذبات کہاں سے بنے؟ کن لوگوں کے بنے؟ کہ چند سال پہلے یہ خونخوار قوم تھی. ایمان قبول کرنے سے پہلے کیسے تھے بولو؟ خونخوار تھے, بھیانکر قسم کے لوگ تھے. مجالے کوئی قافلہ انقلاب سے امن کے ساتھ گزر جاوے, مجالے کوئی اکیلی عورت اپنی عزت سلامت پا کر وہاں سے گزر جاوے. ایسے خونخوار لوگ تھے. ہاں, کوئی ان کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتا تھا. تو کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ کیسے یہ انقلاب آ گئے؟ ہاں, جان کے پیاسے جان دینے والے کیسے بن گئے؟
ایک دوسرے کی جان کے پیاسے جان نچھاور کرنے والے کیسے بن گئے؟ کہ اللہ کے دین اور دین کی محنت نے، ایمان اور ایمان کی محنت نے ان کی زندگیوں کا رنگ بدل دیا. جو جہالت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے وہ دین کے رنگ میں آ گئے. جو جہالت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ظلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں عدل پیدا کر دیا، انصاف پیدا کر دیا. جن کی زندگیاں جہالت میں تھی، خدا نے محنت کی برکت سے ان کو دنیا کا سب سے بڑا علماء اور سب سے بڑے اہل علم کی جماعت میں ان کو شامل کر دیا. کہ صحابہ محمد کیا تھے؟ کانوا اعمقہم علما، کہ علم میں سب سے زیادہ گہرا اور پختہ تھے. ہاں غریب تھے، خدا نے ان کو ایسا مالدار بنا دیا کہ یہ خود کیا کرنے لگے؟ بولو، ان کے گھروں سے سخاوتیں ہونے لگی، بے مثال سخاوت. کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، کوئی تصور ایسی سخاوت کا نہیں کر سکتا ہے. ہاں دے رہے ہیں. امی جان عائشہ سے رات ختم ہونے کے بعد دادی نے کہا ایک آدھ درہم اپنے لیے رکھتی، ہم سب روزے سے رات کو گوشت منگا کے روزہ افطار کر لیتے. امی جان نے کیا فرمایا؟ ارے تو پہلے بتا دیتی تو میں رکھ لیتی، مجھے کیا پتا، اب ملنے سے کیا فائدہ ہوگا. کیا سخاوتیں تھی. یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں میرے بھائیوں جب ماحول میں اس کی محنت کی جاتی ہے. دو پسند تو ہم سب کرتے ہیں، میرے پڑوسی اچھے ہوں، نیک ہوں، دیندار ہوں، بھلے ہوں، نمازی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں. بھائی سب پسند کرتے ہو نا. کوئی اپنے پڑوس کے اندر بدماش کو رکھنا پسند کرے گا؟ بولو. کوئی آدمی کسی داروڑیے کی پڑوس میں رہنا پسند کرے گا کہ میرے گھر کی پڑوس کے اندر دارو کی پٹی ہو اور رات دن وہاں داروڑیے آتے ہو، دارو خریدتے بیچتے پیتے ہو؟ کوئی پسند کرے گا اس کے پڑوس میں مکان لینا، اس کے پڑوس میں رہنا؟ کوئی پسند نہیں کرے. بدماش کے قریب میں، داروڑیے کے قریب میں، جواریوں کے قریب میں کوئی پسند. ہر آدمی چاہتا ہے بھلے اور اچھے لوگوں کے بیچ میں رہوں. ہاں کہ میرا پورا گاؤں اچھا ہو، بھلا ہو، میرے ماحول میں اچھائی اور بھلائی غالب ہو، کہ جس کی وجہ سے اگر میں دن رات باہر رہتا ہوں کام دھندے کے لیے، میں بمبئی جاؤں، دلی جاؤں، کلکتہ جاؤں اپنے کام سے ہفتے 10 دن کے لیے، میری جوان بیٹیوں کی آبرو عزت گھر میں سلامت، میری جوان بیوی یہ سلامت، میری جوان بہنیں اس کی عصمت آبرو گھروں میں سلامت. کیوں؟ میرے ماحول میں نیکی غالب ہے. میرے محلے میں گاؤں کے اندر بلائے پنپ نہیں سکتی ہیں. ہم نے محنت کی ہے، اس محنت سے الحمدللہ ہمارے گاؤں کے جوانوں میں چھچھورا پن نہیں ہے. ہمارے ادھیڑ عمر کے لوگ جتنے وڈیل قسم کے لوگ ہیں یہ سب ماشاءاللہ مسجد کے کھونٹے اور دیندار لوگ ہیں. ہمارے گھروں کی خواتین یہ ماشاءاللہ با پردہ با برقع اور ماشاءاللہ اللہ سے ڈرنے والیاں ہیں. وہ اپنے گھروں میں سنت سادگی کا ماحول بنا کر گھر میں بچوں کو سنبھالے ہوئے ہیں. ایک محنت سے میرے بھائیوں ایک ماحول بنتا ہے. یہ محنت کون کرے گا؟ بولو، یہ محنت کون کرے گا؟ جبریل امین آ کر کریں گے، آسمان کے فرشتے آئیں گے، زمین میں سے کوئی مخلوق اگے گی. ارے محنت وہ مجھے آپ کو کرنی ہے. اچھا یہ محنت کتنی دیر کرنی ہے؟ آپ یہ سمجھے 5-10 منٹ کے اندر یہ کام ہو جائے گا؟ ارے بولو 5-10 منٹ میں کام ہو جائے گا؟ اسلام کہتے ہیں سب سے روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ. کم از کم کتنے لگا بولو؟ اور آسان ہے، آپ حساب لگاؤ. جتنا ہمارا وقت لا یاری میں چلا جاتا ہے، فضول باتوں میں چلا جاتا ہے، ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، پان کے گلوں پر، چائے کی لاریوں پر، اخبار پڑھنے میں، یہ موبائل کو ٹک ٹک کرنے کے اندر جتنا ہمارا فالتو چلا جاتا ہے نا، یہ سارا وقت آپ جمع کر لو یہ 2.5 کلاک سے زیادہ نکلے گا. ہم آپ سے کہتے ہیں وہ وقت آپ ہم کو دیں. کس کے لیے دے دیجئے؟ ایک ایک آدمی کے پاس ایک ایک گھر میں جا کر بیٹھک کر کے اللہ رسول آخرت کی بات اس کو کر دی. صبح میں جائیں گے کام دھندے سے پہلے، 9-10 بجے دکان پر جانے سے پہلے ان کے پاس جا کر ان کے گھروں میں بیٹھ کر ایمان کی بات کریں گے، اعمال کی بات کریں گے، آخرت کی بات کریں گے، جنت کی بات کریں گے، دین پر کامیابی کی بات کریں گے. کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اس کے 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ سامنے والے کو ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو 10 باتیں کہی ہیں، ہمارا یہ کہنا بیکار نہیں جائے گا. 10 باتیں کہیے نا تو 10 کی 10 اگر یہ قبول نہیں کرے گا تو 1 قبول کرے گا. کتنی قبول کرے گا بولو؟ 1 تو کرے گا. پھر دوسری ملاقات میں 15 دن کے اندر دوسری کرے گا. پھر 15 دن کے بعد تیسری ملاقات میں چوتھی قبول کرے گا. آہستہ 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 10 باتیں اس ہمارے پڑوسی کی زندگی میں آ جائے گی. اچھا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟
भाई हम सुबह 2.5 घंटे तक अपने मोहल्ले में चल फिर कर ईमान के बोल बोल कर अपने काम धंधे पर गए हैं, नौकरी पर गए हैं, सर्विस पर गए हैं, खेत में गए हैं, दुकान पर गए हैं, तो क्या होगा? ये ईमान के बोल जो मैं आप बोले हैं ना, इसकी नूरानियत, इसकी रूहानियत की वजह से हमारे ईमान के अंदर मेरे भाइयों जिला, रोशनी, कुव्वत, ताकत और हमारे ईमान के अंदर ताजगी पैदा होगी। घरों में फूल छोड़ रखते हो और भाइयों, ये फूलों के कुंडे आते हैं, रखते हो घरों के अंदर, जो रखते इनसे पूछना तुम पानी कब डालते हो? बोलो, ईशा बाद डालते हैं, मगरिब बाद डालते हैं, कब डालते हैं पानी? अरे તમને ખબર પડે કે હું શું પૂછું તમને? રાખવાનો રિવાજ છે ને ફૂલના કુંડા રાખવાનો? જોયેલા છે કે નહીં? એમાં પાણી ક્યારે રેડાય? ક્યારે રેડાય? સવારે. કેમ? એમાં તાજગી પાણી સવારે રેડવાથી થાય. समझा ना तुम्हें? हाँ, सुबह में पानी डालोगे तो ये फूल का पौधा है ना, इसमें ताजगी पैदा होगी, पूरा दिन ताजा रहेगा। ये सुबह की 2.5 घंटे की घर घर की मुलाकातों में मैं आप ईमान की बातें करेंगे, तौहीद, रिसालत, आखिरत, जन्नत, दोज़ख की, अमाल की बात करेंगे ना, तो अल्लाह इसकी नूरानियत, रूहानियत हमारे दिलों पर डालेगा। और आदमी जहां भी जाएगा अपने काम धंधे में, अपने मशगले में, ईमान की ताजगी के साथ चलेगा। कैसे चलेगा बोलो? ईमान की ताजगी के साथ, अल्लाह के इस्तेहदार के साथ, उसकी अजमत बढ़ाए किबरियाई की इस्तेहदार के साथ, इसके नबी की मोहब्बत के इस्तेहदार के साथ, आखिरत की इस्तेहदार के साथ चलेगा। यह आखिरत को दुकान में बैठकर नहीं भूलेगा। क्यों? सुबह 2.5 घंटे तक आखिरत बोला है, जन्नत को बोला है। हाँ, ये दुनिया की किसी गलत चीज की लालच में आकर खोटा काम नहीं करेगा। क्यों? इसको जन्नत कमानी है, सुबह 2.5 घंटे जन्नत बोलकर गया है, जन्नत का दिल दिमाग में इस्तेहदार है। उसको अगर कोई खोटी बात आ जाएगी ना, तो उसका अंदर का ईमान इसको कहेगा, ललकारेगा, ए नाय नाय नाय, આપણે જન્નત લેવાની છે પણ આવા રસ્તેથી નહીં, आवा रस्ते से, आप गलत रास्ता, आप तो दोज़ख में ले जाए। उसका ईमान अंदर से इसको ललकारेगा। इसलिए भाई आप सब तय करो, रोजाना इंशाल्लाह मस्जिद और जमात के अंदर बैठोगे इंशाल्लाह। कौन कौन तय करता है? देखो पीछे वाले नहीं तय करते, यूं समझते हैं वो हमारी मस्जिद से बाहर है, और वहां से उठकर आगे आ जाओ, वहां बैठे बैठे हाथ उठाते हो, तो या करीब आके उठाओ तो कितने अच्छे लगो तुम। अच्छा, कौन तय करता है कि इंशाल्लाह रोजाना 2.5 घंटे घड़ी देकर अपनी मस्जिद को देंगे इंशाल्लाह? मोहल्लों में मेहनत के लिए कौन कौन देगा? जरा ऊंचे करो, बराबर करो ना। अल्लाह सबके लिए आसान फरमा दे। ऐसे मेरे भाइयों, ये ईमान की बातों की जैसे हमको जरूरत है, ईमान की बातों की मेरे भाइयों हमारे दूसरे भाइयों को भी जरूरत है ना? आप एक दिन में मुलाकात करते हुए 3 को कहेंगे, 4 को कहेंगे, आपके 2.5 घंटे पूरे हो जाएंगे। लेकिन मस्जिद में बहुत सारे नमाजी आते हैं, फजर में आते हैं, कहीं असर में आते हैं, कहीं ईशा में आते हैं। तो उस वक्त में सबको जमा करके फजाइल की किताब पढ़ना, सुनने का एक माहौल बने, कोई फॉर्मुलिटी न करे, दिन की बातें सुनने के हम सब मोहताज हैं। देखो दुनिया में कोई धंधा ऐसा हो कि जिसकी आवक कम और जावक ज्यादा, तो बोलो धंधा कितने दिनों में चौपट हो जाएगा? इसका बहुत जल्दी जनाजा उड़ जाएगा। आवक कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है, खत्म, मूड़ी इनको नफा तो कहा रहा, मूड़ी भी खत्म हो जाएगी। ये कान है ना, कान, इस कान के अंदर पूरा दिन दुनिया, रुपया, पैसा, धंधा, ये वो, ये सुनते रहेंगे, सुनते रहे। और इन कानों में 20-25 मिनट अल्लाह रसूल आखिरत की बात अगर सुनने का मौका ईमान वाले को नहीं मिलेगा, तो मेरे भाइयों इसका ईमान का ठप्पा बैठ जाएगा। इसका ईमान की, इसका सगड़ा अंदर क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, बर्फ। इसलिए मस्जिदों में जब नमाजी ज्यादा हो तो मेरे भाइयों सबको जमा करो, तरगीब दो, भाई बैठो, अल्लाह रसूल आखिरत की बात सुनो, इसमें जिंदगियां बदलने की तासीर है। दिन भर दुनिया को सुनते हो ने, रुपया पैसा पूरा दिन सुना है, अरे कुछ सोते सोते शाम को लौटते लौटते घर पर अल्लाह रसूल आखिरत की बात सुनकर जाओ, ताकि ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। तुम्हें कुछ नमाज का, जिक्र का, कुरान की तिलावत का, सहाबा की कुर्बानी के वाकयात की वजह से दिन के अंदर कुछ एहसास पैदा हो जाए कि हमको क्या करना चाहिए थे, अल्लाह मैंने दिन भर क्या किया। ये एहसास को लेकर आदमी अपने घर में जाए।
مسجدوں میں تعلیم ہم کریں, لوگوں کو لے کر بیٹھیں, روز مجمع ہمارا بڑھے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اسی تعلیم کی ضرورت کس کو ہے بولو؟ ہمارے گھر والوں کو ہے, بیوی بچوں کو ہے. اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھو, ہے نا, اپنے بیوی کو, بچوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو. ہمارے بزرگ کہتے ہیں گھوڑیا میں کوئی باڑک ہے نا, چھوٹا چھوکرا, گھوڑیے کے بچے کو بھی لے کر بیٹھو. آپ کے گھوڑیے کا بچہ کیا سمجھے گا؟ بعض سردی آتی تو اس کو سردی نہیں لگتی, بولو گرمی آتی تو گرمی اس کو نہیں لگتی. اللہ رسول کی بات کی ایک نورانیت, ایک روحانیت ہے, ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ نہیں سمجھتا ہے, لیکن وہ روحانیت اور نورانیت اس میں بھی اترتی ہے. سب کو لے کر بیٹھو ایک وقت مشورے سے طے کر کے. کیوں؟ جن گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں نا, ان گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں, برکتیں اترتی ہیں, ان گھر والوں کو ہدایت دی جاتی ہے, ان گھروں سے شیاطین دور چلے جاتے ہیں, ان گھروں میں آپس میں جوڑ محبت ہوتا ہے, ساس بہو میں جوڑ ہے, جیٹھانی دیرانی میں جوڑ ہے, ہاں بھابھی نڑند کے اندر جوڑ ہے, بھائی بھائی میں جوڑ محبت ہے. گھروں میں تعلیم ہے, اللہ رسول کی بات پڑھنے سننے کا ایک مزاج ہے. ہاں آدھے گھنٹے تک اپنے گھروں میں میرے بھائیوں تعلیم کو لاؤ. ہاں 10 منٹ ہو رہی ہے, ایک ہفتے میں 1 منٹ پڑھاؤ 11, دوسرے ہفتے میں 1 منٹ 12, تیسرے ہفتے میں 1 منٹ 13. ایسا کرتے کرتے اپنے گھروں کے اندر میرے بھائیوں آدھے گھنٹے تک ان تعلیم کے حلقوں میں سب کو لے کر بیٹھیں. کبھی فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل قرآن, فضائل تبلیغ, بستی کا واحد علاج, صحابہ صحابیات کے قربانی کے واقعات, مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل, صلہ رحمی کے فضائل, لوگوں سے حسن سلوک کے فضائل, یہ سب چیزیں پڑھیں. حج کے موقع پر حج پڑھیں, روزوں کے موقع پر فضائل رمضان پڑھیں. یہ پڑھ کر ان کو سناویں, ان کو گھریں اپنے گھر کے لوگوں کو, تاکہ ان کے اندر بھی کیا ہے بولو, اللہ کے دین پر چلنے کے جذبات بنے. گھر کی عورتوں میں, جب گھر کی عورتوں کا ذہن دینی بنے گا نا, تو یہ عورتیں ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے, تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ساتھ دینے والی بنے گی. گھروں کے اندر میرے دوستوں بھائیوں, غمی خوشی کے موقع کے اوپر وہ سماج رواج کو چھوڑ دے گی. گھروں میں خوشیوں کے موقع آتے ہیں تو سماجک ہر جگہ الگ الگ سماج کے ریت رواج ہوتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ عورتوں میں ہوتے ہیں. گھروں میں تعلیم کے حلقوں کے راستے سے جب ذہن سازی ہوگی نا, تو انشاءاللہ گھر کی خواتین ان رواجات کو چھوڑنے میں ہماری بہت معاون مددگار بنے گی. ہاں اللہ کے دین کے لیے تقاضوں میں, ورنہ کیا ہوگا جانتے ہو, اگر ہم میرے بھائیوں بھلے پہلے سب کے نمازی ہیں, ہے نا, ہم بہت کثرت سے عمرہ حج کرنے والے ہیں, اور مان لو کہ مدرسوں میں لاکھوں روپیہ چندہ دیتے ہیں, تہجد گزار ہیں, لیکن ہم نے اپنے گھر والوں پر محنت نہیں کی تو معاف کرنا. جب گھروں میں غمی خوشی کا موقع آئے گا نا, تو ہماری نہیں چلے گی, بیوی کی چلے گی. اور گھر کے بچے بھی کس کا پکش لیتے ہیں؟ ان کی ماں کا پکش لے لیتے ہیں. کس کا پکش لیتے ہیں؟ ماؤں کا پکش لے لیتے ہیں. ہاں اس لیے عورتوں بچوں کا ذہن بناؤ, لیکن عورتوں میں اللہ نے بڑی صلاحیت دے رکھی ہے. ہاں وہ کام کرتی ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ان میں یہ ایک بات کو اپنی طبیعت پر لے لے گی, گھر کے اندر نماز, تلاوت, ذکر, حلقہ تعلیم, سنت زندہ ہو. یہ گھروں کی خواتین جب اس کو اپنی ذمہ داری میں اس کو اوڑھ لیتی ہیں, تو اللہ ان کی فکر پر یہ ساری چیزوں کو زندہ کر دیتا ہے, کیونکہ ان کی فکر ہے. بچے بھی اس کی مانتے ہیں, شوہر بھی اس کا مانتا ہے, گھر میں اسی کا چلن چلتا ہے. کتابوں میں قصہ لکھا ہے, بلعم باورا, اس کا قرآن میں اشارتاً کنایتاً ذکر ہے. یہ مستجاب الدعا آدمی تھا. ایک مرتبہ ایک نبی کا لشکر اس کی قوم پر چڑھا آیا, تو لوگوں نے کہا چلو بلعم باورا سے کہیں یہ مستجاب الدعا ہے, یہ بددعا کر دے نبی کے خلاف. تو لوگوں نے بلعم باورا سے کہا کہ تو نبی کے خلاف بددعا کر دیں. نے کہا میں نبی کے خلاف بددعا نہیں کروں. لوگوں نے بہت سمجھایا, بہت فورس کیا, بلعم نہیں مانا. لوگ کہا یہ ایسے نہیں مانے گا, اس کی بیوی کے پاس چلو. اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس کی بیوی کو سمجھایا. اس کی بیوی جب اس کے پاس گئی تو اس کو اپنی بیوی کی بات ماننا پڑی. دنیا بھی تباہ ہو گئی, آخرت بھی تباہ ہو گئی. نبی کے خلاف بددعا کرنے اٹھا. ہاں یہ عورتوں میں یہ صلاحیتیں ہیں, عجیب قسم کی بات منوا لیتی ہیں. آپ نہیں دیکھتے نئی نئی شادی کر کے گھروں میں آتی ہیں, 2 مہینے میں اپنے میاں کو لے کر الگ ہو جاتی ہیں. دیکھتے کہ نہیں دیکھتے اپنے سماج میں کس سے کہانی؟ انہیں بھرو, انہیں گھروں میں تعلیم کے حلقوں سے بھرو, انہیں لے کر بیٹھو, انہیں سمجھاؤ. ہاں تو انشاءاللہ یہ ہماری مضبوط معاون بنے گی.
تو اپنی مسجد کی تعلیم میں بہت فکر کے ساتھ بیٹھنا ہے اور گھروں کے تعلیم کے اندر بھی بہت فکر کے ساتھ ہم سب کو جوڑنا ہے. سب طے کرتے ہو انشاءاللہ. ارے تمہاری انشاءاللہ میں جان نہیں. سب طے کرتے ہو؟ انشاءاللہ. کون کون طے کرتا ہے؟ ہاں پابندی سے تعلیم کرنے کی. کوئی بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کا ماحول بناؤ, اس کا مزاج بناؤ, پھر دیکھو انشاءاللہ گھر کی بدلی فضا دیکھو گے. ایسے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہمارے گھروں میں, ہمارے گاؤں میں, محلوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کا عمل ہونا چاہیے. پیغمبر کیا کرتے تھے؟ کیا ایک ایک گلی میں, ایک ایک گاؤں میں, ایک ایک آدمی کے پاس جا کر ان کو سمجھاتے تھے. اللہ نے ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام ہم کو دیا ہے. یہ گشت والا عمل ہماری مسجد میں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ 12-15 آدمی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ ہو رہا ہے, ہم بار بوکڑے پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, یا بار کرسی ڈال کر تسبیح پڑھ رہے ہیں, یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں, اور بار گشت والے گشت کر رہے ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے یہاں گشت ہوتا ہے؟ بولا ہوتا ہے. آپ شریک ہوتے کرنے؟ اگر بھائی گشت کرنے والے گشت کرتے, آپ شریک نہیں ہوتے, تو اس گشت سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے گشت کریں. جن بستیوں میں گشت ہوتا ہے نا, ہاں اللہ کے دین کی محنت ہوتی ہے, اللہ وحدہ لا شریک لہ ان بستیوں سے اپنے عذاب کو دور کر دیتا ہے. خدا پاک ان گاؤں والوں کو فتنے میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں نہیں ڈالتا ہے. اور آپ کو اس کی جیتی جاگتی مثال دیکھنی ہے آپ کو. ہمارے اطراف میں ایسی بستیاں ہیں جہاں جماعتیں نہیں جاتی, جہاں گشت نہیں ہوتا. کبھی کسی کام سے ان دیہاتوں سے گزر جاؤ, آپ کو عجیب قسم کی نحوستیں بستی میں ٹپکتی نظر آئے گی. ہاں وہ تو روشنی کی قدر وہ کرتا ہے جس نے اندھیرا دیکھا ہو. آنکھ کی قدر وہ کرتا ہے جس نے اندھاپن دیکھا ہو. نابینا کرے گا. ہم چونکہ ایک نورانی ماحول میں رہنے کے عادی ہیں, جہاں ماشاءاللہ ملاقاتوں کا نظام ہے, تعلیم کے حلقوں کا نظام ہے, گشتوں کا نظام ہے. ٹھیک ہے مسجد میں 12, 15, 20, 25 آدمی جڑ جاتے ہیں, گشت کی 1-2 جماعتیں ہو جاتی ہیں, لیکن ہم اپنی ذات سے حصہ نہیں لیتے. نہ گشت کے کسی عمل میں. 4 عمل ہوتے ہیں, بھائی کم از کم دعا ذکر میں آ جاؤ, کم از کم استقبال میں آ جاؤ, درمیانی بات میں آ جاؤ, یا گشت والوں کے ساتھ چلو. یہ تو پیغمبروں کی چلت پھرت ہے. اللہ کے نبی چلتے پھرتے تھے. پیغمبر تو کتنی بڑی شخصیت, کتنے بڑے اونچے معصوم بندے اللہ کے. کیسے بندے بولو؟ معصوم, نہ کوئی چھوٹا گناہ, نہ کوئی بڑا گناہ, کوئی گناہ ان سے صادر نہیں ہوا ہے. اللہ کے مقبول ترین بندے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ حج میں جا رہے ہیں, لوگوں کو حج کے قافلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں. مینا کے میدان میں جا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. عرفات کے میدان میں لوگوں سے مخاطب ہے. مکہ المکرمہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہیں. صبح سے نکلے ہیں, کوئی تھوک رہا ہے, کوئی مٹی ڈال رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, لیکن آپ کسی کی بات کو من پر لیے ہوئے بغیر, آپ اس پر تھکے بغیر اپنے آپ کو لگا رہے. اتنے بڑے نبی کا یہ کام, اتنے بڑے نبی کا یہ کام, جس نبی کے مکھن بدن پر مکھی نہیں بیٹھی. بولو, حضور کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. مکھی گندگی پر بیٹھتی ہیں. اللہ نے اپنے نبی کی قسم کو گندگیوں سے ہزاروں کوس دور رکھا تھا. ایسے مبارک بدن, پاکیزہ بدن پر دین کی نسبت پر کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے. آپ گشت کر رہے ہیں, کوئی دشمنی نہیں مکے والوں سے. آپ نے کسی کا کھا لیا تھا, کسی کا پی لیا تو بتاؤ, کسی کا حق دبا لیا تھا, لوگ آپ سے لڑتے جھگڑتے. بس ایک بات تھی کہ آپ دین کی محنت کو چھوڑ دو. بدلو لو تدہنوا فیدہنون. چاہتے یہی ہے کہ آپ کیا ہو جاویں, ہتھیار ڈال دیں, محنت چھوڑ دیں, ہم بھی آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان میں سے کسی کی بات کو نہ مانیں. ہاں آپ مسلسل کیے جائیے, اللہ پر بھروسے کیجیے. آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. ہاں کیا ہوگا یہی کہ ایک دن اللہ آپ کے دین کو چمکا دے گا, بات آپ کی چل جائے گی. آپ نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا. نبی بننے سے پہلے آپ کی مکے میں کیا پوزیشن تھی؟ الصادق الامین. کیا پوزیشن تھی بولو؟ الصادق الامین, سچا آدمی, امانت دار آدمی, مکے کے باعزت آدمی ہے نا. اور جب نبی بنے تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساحر, جادوگر ہے, مجنون, پاگل ہے, کاہن, ارے یہ تو نجومی لگتا ہے. یہ نبی کو کہہ رہے ہیں. اور کوئی آپ کو چادر گلے میں گھسیٹ رہا ہے, اونٹ کی ہوج سدے میں ہے, اونٹ کی ہوج آپ پر ڈال کر ایک دوسرے پر ٹہاکے مار کر ہنس رہے ہیں, اسے سے اٹھا نہیں جا رہا ہے.
इतनी वजनदार ऊंट की होश सर पर है, आपके सर से ऊंट के बोझ की वजह से सद्दे से उठा पा न रहे हैं, और ये खबीस इन नजारे को देखकर एक दूसरे पर हंसते हुए टूटे जा रहे हैं। आपने अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा दी। अरे हमारे गांव का बड़े से बड़ा सरपंच गश्त में चले, खुदा की कसम उसकी क्या इज्जत है, नबी की इज्जत उससे बड़ी थी, है कि नहीं? हमारे हाई साहब ने, सेठ साहब ने, नगर सेठ साहब गश्त में चले, वो ये ना समझे कि हमारी इज्जत जाएगी लोगों के बीच में चलने से। भाई हमसे बड़े हमारे नबी थे। बोलो कौन थे? हमारे नबी थे। हाँ, जिस नबी की अल्लाह ताला ने इज्जत की कुरान ने कसमें खाई है। हाँ, ऐसे मुबारक नबी जब गश्त में चले, आपके बदन को रोला गया, कपड़ों पर मैल कचरा डाला गया, और आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, खरी खोटी आपको सुनाई गई, आपने किसी को जवाब नहीं दिया, सब अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लिया। क्या कर लिया बोलो? अब पी गए, इन सब चीजों को पी गए। आप ये सब सहने के बाद कहते थे अल्लाह तो मेरी कौम को हिदायत दे दे। ये जानते नहीं इस वक्त अल्लाह तो हिदायत दे दे। ताइफ में इतना सख्त मामला, हज़रत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा सख्त दिन कौन सा था? फरमाया ताइफ का दिन था। हाँ, ताइफ का दिन था। आप दिन की मेहनत को लेकर ताइफ चले, क्यों? मक्के वालों ने बात नहीं मानी, ताइफ वालों से उम्मीद लेकर गए, ताइफ वालों से उम्मीद लेकर, चलो ये नहीं तो ये, किसी कोई तो माने बात को। सीरत निगारों ने लिखा है महराज किसी नबी को नहीं हुई, महराज हमारे नबी को हुई। महराज किसी नबी को नहीं हुई कि जीते जागते आसमानों पर उठाया गया हो, है ना, बुराक और रफ पर सवारी करके जन्नत जहन्नम की सैर करवाई गई हो, और उस जगह पहुंचे हो तुम दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। हाँ, जहां जिब्राइल न पहुंचे हो। ये कब हुआ जानते हो? उलमा ने लिखा है सीरत निगारों ने कि ताइफ से वाक़िए पर जब घर पर आप आए ना, तो आपका अंदर का दिल टूटा हुआ था, आपका दिल टूटा हुआ था। हाँ, आप अपने घर की छत में लेटे हुए थे, दिन भर जो मामला आपके साथ ताइफ में हुआ था, आप दिल से टूटे हुए, और आप एकदम गमगीन परेशान थे, और आपकी जबान से निकल गया काश कि मेरा कोई साथी होता। तो अल्लाह ताला को अपने नबी पर तरस आया, और जिब्राइल को भेजा, मिकाइल को अल्लाह ने भेजा, और अल्लाह ने वो जगहों की सैर करवाई जहां आदम भी नहीं पहुंचा, आदम के बाद कोई नबी नहीं पहुंचा, ये बतलाने के लिए कि ये जमीन वाले आपके मकाम को नहीं जानते, हम जानते हैं आपका मकाम, कि आपका मकाम कितना ऊंचा है, आप यहां आने के काबिल है। क्या बात थी, ताइफ के गश्त थे वो गश्त हमसे आपसे कहा जाता है भाई अपने मोहल्ले में 2 गश्त करो, नबी के गश्त की नकल उतारो, अल्लाह ताला नबियों की सब में कल खड़ा कर देगा। बोलो आसान है कि मुश्किल है? आसान है। हफ्ते में 2 मरतबा अपनी मस्जिदों में मेरे भाइयों सारे मोहल्ले के लोग जुड़ जाए, जितने मोहल्ले में घर हैं इतनी जमातें बना दे, है ना, 30, 35, 40 मकान की एक मेरे दोस्तों भाइयों जमात तय करके जितने मकानों में जरूरत है हम सब जुड़ जाएंगे, सारे मोहल्ले में हफ्ते में गश्त हो जाएगा। कई पड़ोस के अंदर कोई ऐसी बस्ती मुसलमानों की है कि जहां गरीब मुसलमान कोई नहीं इनका देख रेख रखने वाला है। हज़रत फरमाते थे इन गरीब मुसलमानों के पास, जिनके पास न दीन है न दुनिया है, तुम वहां क्या लेने जाओगे? कि वहां तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान है। कोई झुपड़पट्टी है, 5-25 मुसलमानों के मकान है, इनके बच्चे न दीन जानते हैं न दुनिया जानते हैं, न इनकी औरतें दीन दुनिया जानती है। मेरे भाइयों दूसरे गश्त के जरिए मेहनत करके वहां नमाज जिंदा कर दी, वहां तालीम जिंदा कर दी, वहां मकतब जिंदा कर दिया, वहां कुछ लोगों का 3 दिन के लिए खुरूज करवा के एक बंजर बस्ती को हमने मेहनत करके माहौल में ला दिया। बोलो ये कितनी जबरदस्त हमारी आखिरत की कमाई बन जाएगी, हम सोच नहीं सकते हैं कितनी बड़ी कमाई है हमारी आखिरत की। क्या लगा? घंटा 1.5 घंटा लगा हमारा। तय करो हफ्ते में रोजाना इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ दोनों गश्त करेंगे इंशाअल्लाह। तय करते हो? कौन कौन करेगा? पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, सब तय करो इंशाअल्लाह पाबंदी से करेंगे। और जैसे अपनी बस्ती की फिक्र करते हैं मेरे अजीज और मेरे भाई, अपने पूर्व जवार में ईमान वालों की बस्तियां हैं,
چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں, کئی مسجدیں ہیں, کئی مسجدیں نہیں ہیں. آج صبح زون کی جماعتوں کی کارگزاری جو سننے آئے, ان کو پتا ہے ہمارے آس پاس کی بستیوں کے اندر کیا حال ہے مسلمانوں کا. ان بستیوں میں 3 دن کی جماعتیں لے کر جاؤ میرے بھائیوں, ان بستیوں کے مسلمانوں پر رحم کھاویں, ان کی گھروں میں بیٹھ کر کے ان کو دین کی باتیں سمجھاویں. ہمارا کام تو سمجھانا ہے. ہدایت کون دیتا ہے بولو؟ اللہ دیتا ہے. ہدایت ہمارے قبضے میں نہیں, کسی کا دل میرے آپ کے قبضے میں نہیں کس کو ہم آپ پھرا دیں. مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے, مصرف القلوب اللہ کی ذات ہے. ہم کسی کے دل کو مچیڑ نہیں سکتے ہیں, وہ تو اللہ کرے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ 3 دن کی پوری جماعت لے کر بستیوں میں چلے گئے. 100% مسلمانوں کے گھروں میں بیٹھ کر ایک ایک مسلمان کے پاس اس طریقے سے وہ سنیں, اس کے بوڑھے ماں باپ سنیں, اس کی بیوی جوان بیوی سنیں, اس کی جوان بچیاں جوان بیٹیاں سنیں. اس طریقے سے پوری دین کی بات گھروں میں بیٹھ کر اس کو سمجھاؤ. پتہ نہیں کہاں سے کیا اگے گا, ہم کو کچھ نہیں پتا, ہم کو کچھ نہیں پتا, پتہ نہیں کہاں سے کیا اگے گا. اس کو اللہ توفیق دے دے گا. ہم تو کہہ کر چلے آتے 3 دن میں, اور ایک مسلمان بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے. ایک جگہ ایک جماعت گشت کے اندر گئی, اور جماعت گشت میں گئے, ایک بڑے میاں کے کھاٹلے پر بیٹھے تھے. جماعت کے ساتھیوں نے سامنے بیٹھ کر ان کے سامنے پوری بات کی ہے. وہ تو جماعت کی بات میں یہ بھی نکل گئی کہ بھئی قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, اور قرآن کی تلاوت پر ایک ایک لفظ پر کتنی بڑی نیکی ملتی ہے. جماعت تو یہ بات سمجھا کر چلی گئی. بڑے میاں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے, یار میں تو رہا انگوٹھا اچھا بوڑھا ہو گیا, اب مجھ پر کون محنت کرے, میں کہاں قرآن سیکھوں, میرے بیٹے بھی ایسے ہی بڑے ہو گئے, یہ میرے پوتے ہیں. یہ کون ہے؟ میرے پوتے ہیں. انہوں نے گاؤں میں امام صاحب سے بات کی, یار ان پوتوں پر کچھ رحم کھاؤ, میرا گھر تو پورا جاہل جٹ رہا, میں بھی کورا, میرے بچے کورے, یہ پوتوں کا کچھ دنیا آخرت بن جاویں. تو ولی صاحب بہت سمجھدار تھے, کہ چلو کوئی بات نہیں ہے, ان بچوں کو آپ ہمارے پاس بھیج دو. ولی صاحب نے ناظرہ قرآن سکھایا, قاعدہ ماں شروع کروا کے, ناظرہ پورا کروا کے ان کو قریب پاس کے مڑوس کے مدرسے میں حافظ بنانے کے لیے بھیج دیا. اللہ کرنا, اس کو دیکھ کر محلے کے کئی بچوں کو شوق پیدا ہو گیا. تو کئی بچے چلے گئے پڑوس کے گاؤں کے اندر, بڑے قصبے کے اندر, ایک ایک کر کے اس گاؤں کے کئی بچے حافظ بن گئے. اور حافظ بننے کے بعد ماشاءاللہ ان میں جو ہوشیار تھے وہ آگے مدرسے میں جا کر مولوی صاحب بن گئے. اب انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر سارا دین کا کام ماشاءاللہ ایک ایک مولوی صاحب ایک ایک گاؤں کو سنبھالے ہوئے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, یہ ساری خیر وجود میں آئی کس کے کھاتے میں گئی؟ بولو کس کے کھاتے میں گئی؟ وہ گشت کرنے والی جماعت کے کھاتے میں چلی گئی. گشت کرنے والی, اس کو تو کچھ پتا نہیں. ہم بڑے میاں کو سمجھا کر آئے, اور اس کے بعد بڑے میاں کے دل کے اندر کیا اتھل پاتل ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سجھا دی, اور انہوں نے اپنے اندر کے کیا ارادے بدلے, اور کیا نیک ارادے نے ان کے دلوں کے اندر جنم لیا, اور انہوں نے اس کا کیا فیصلہ کیا. جماعت تو سب بھول بھال گئی. یہ سارا پٹارا کہاں کھلے گا بولو؟ محشر کے میدان میں کھلے گا, قیامت کے میدان میں کھلے گا. ہمارے گشتوں کی برکت سے, ہمارے 3 دن کی برکت سے, ہمارے 2.5 گھنٹے لگانے کی برکت سے دنیا میں کتنی بڑی خیر وجود میں آ رہی ہے. میرے بھائیوں, اس وقت وہ آنکھوں سے نہیں دکھے گا, ہاں یہ اس دن دکھے گا جس دن ہر آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج ہوگا. ایک ایک عمل کی زبردست اللہ کی طرف سے قیمت چکائی جائے جاری ہوگی. اس وقت آدمی حیران ہوگا, اے اللہ اتنے حج میں نے تو نہیں کیے, اتنے عمرے میں نے نہیں کیے, ارے میرے خاندان میں اتنے حافظ بھی کبھی نہیں ہوئے, میں بھی کبھی نہیں, میرے خاندان میں بھی نہیں, ارے میں بھی عالم نہیں, میرے خاندان میں اتنے علماء نہیں, حفاظ نہیں, اتنے مفتی نہیں, شیخ الحدیث نہیں. یہ سب کہاں سے؟ جب تیرا گاش, تیرے 2.5 گھنٹے, تیرے 3 دن, تیرا چلہ, تیرا 4 مہینہ محنت کر کے آئے تھے نا. کیا کر کے آئے تھے بولو؟ محنت. اللہ محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کسی کی محنت رائے گاہ نہیں ہوتی ہے. بڑے تالاب کے بیچ کے اندر آپ ایک ایک پتھر اٹھا کے بیچ میں ڈالو تو کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اتنا پتھر, بہت بڑا تالاب ہے, لیکن پتھر گرنے کے بعد پانی کے دائرے بننے شروع ہو جاتے ہیں. بولو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور وہ دائرے پھیلتے 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 اس بڑے تالاب کے چاروں طرف کی کناروں کو متصل کرتے ہیں. ایک اتنا پتھر ہے, اور متصل کس کو کر رہا ہے بولو؟ بڑے تالاب کے چاروں طرف کی کناروں کو. اور میرے بھائیوں, گش آپ کلول میں کریں گے, 2.5 گھنٹے آپ کانپور میں لگائیں گے, آپ 3 دن اپنے ضلع میں لگائیں گے, آپ چلہ 4 مہینے تمل ناڈو, آندھرا میں, جھارکھنڈ, بہار, بنگال, یو پی میں لگائیں گے. آپ کا چلہ لگا, آپ کا 2.5 گھنٹہ لگا, آپ کا گشت ہوا ہے,
لیکن اس نے عالم کے چاروں طرف کی بے دینی اور باطل کی سطحوں کو متاثر کر دیا ہے. ہمیں نہیں پتا ہے کل محشر میں اللہ اسے کھولے گا. ہاں کہ تیرے گشت کی برکت سے یہاں کا باطل ٹوٹا, تیرے 3 دن کی برکت سے یہاں کی بے دینی ختم ہوئی, اور تیرے چلے 4 مہینے کی برکت سے یہاں میں دینداری کا باغ لگ گیا, دل لہلہا گیا, اعمال زندہ ہو گئے, نبی کی سنتیں زندہ ہو گئی, مجمع آخرت کی فکر پر آ گیا. جوانوں نے قوم زبانوں نے گندگیوں سے توبہ کر لی, بہنوں نے گھروں کے اندر زندگیوں کے رخ کو صحیح کر لیا. اور میرے بھائیوں, میرا آپ کے چلے 4 مہینے لگے ہیں, کتنی بڑی خیر وجود میں آ رہی ہے. ذرا سوچو تو صحیح, ہمیں کچھ نہیں پتا ہے. طے کرو انشاءاللہ ہر مہینے پابندی سے 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ. ارے طے کرتے ہو پابندی سے انشاءاللہ چلہ 4 مہینہ لگائیں گے. طے کرتے ہو؟ کون کون طے کرتا ہے؟ پکی بات, پکی بات. اچھا میں ایک بات کہوں تو کوئی اٹھوں گے تو نہیں یہاں سے؟ کوئی اٹھوں گے تو نہیں؟ ہم دیکھو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 1 گھنٹے سے پوری بات سنی ہے, طے کیا ہے. بس جو چیز کو آپ نے طے کیا ہے اس کو آپ کو پرچے میں تحریر کرنا ہے نا. ہم ابھی آپ کو پرچے دیں گے, پرچے دیں گے, ہلکے وائز کھڑا کریں گے. یہ مجمع جتنا سکون سے بیٹھا ہے اسی طرح سکون کے ساتھ بیٹھا رہے. آپ کے 5-7 حلقے ہیں, ایک ایک حلقے کے آدمی کو کھڑا کر کے پنڈال میں کسی جگہ بٹھا دیں گے. وہاں بیٹھ کر آپ کو اپنی مسجد وائز بیٹھنا ہے. بھائی مثال کے طور پر ہم اسلام پورہ کو کھڑا کریں, وہ سارے اسلام پورہ کے گاؤں اور ان کی مسجدیں سب کھڑے ہو کر ایک جگہ بیٹھیں گے. وہاں بیٹھنے کے بعد آپ مسجد وائز بیٹھیں گے. مدینہ مسجد کے الگ, مکی مسجد کے الگ, فلانی مسجد کے الگ, اور ایک ایک پرچہ ہر مسجد کے پاس ہوگا, اور ہر ساتھی اپنا نام لکھے گا. اس میں یہ ہوگا آپ 2.5 گھنٹے صبح دیں گے, آپ 3 دن کون سے ہفتے میں لگائیں گے, گھر کی تعلیم کس وقت کریں گے, اور اس میں پرچے میں آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ سال میں آپ چلہ 4 مہینے کون سے مہینے میں لگائیں گے, ہے نا. تو جو ابھی نقد جا رہا ہے وہ نقد کا بھی لکھوا دے کہ بھائی 2022 کے اندر دسمبر میں اجتماع سے جا رہا ہوں, اور جن کے اس سال کے چلے 4 مہینے لگ چکے ہیں 22 کے, میرے دوستوں بھائیوں وہ 23 کا طے کر لے کہ بھائی 23 کے فلانے مہینے کے اندر میرا چلہ 4 مہینہ لگے گا. اور جن کے نہ 22 کے لگے, نہ 21 کے لگے, نہ 23 کے لگ, 23 تو بھی دیکھیں گے, 21-22 کے لگنے باقی ہیں, وہ مجمع طے کر لیں کہ ابھی اجتماع سے نقد جاؤں گا. طے کر دیں انشاءاللہ. ارے ساتھ دوں گے انشاءاللہ. اچھا کون اٹھ کر انتشار کرے گا؟ سمجھدار لوگ ہیں, تم پڑھے لے بھی ہو, تم پڑھے لے بھی ہو, دونوں ماشاءاللہ. اچھا کون سے حلقے کو پہلا کھڑا کرے دیکھیں.